بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن یہ 5 مختصر لیکن مفید اعمال بجا لاتے ہیں تو گویا آپ اپنے پورے سال کے لیے دین کی حفاظت، دنیا کی سلامتی اور زندگی کی عافیت خرید لیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اگر سنبھل جائے تو سال بھر ٹھوکر سے بچ سکتا ہے، اگر جھک جائے اور اپنا سر سجدے میں رکھ لے تو سال بھر سر اٹھا کر چل سکتا ہے، اگر سچے دل سے آغاز کر لے تو اللہ اس آغاز کو انجام تک حفاظت میں رکھ لیتا ہے۔ یہ 5 اعمال سادہ نظر آ سکتے ہیں، لیکن یہی سادہ نظر آنے والے اعمال آنے والے 12 مہینوں کی سمت طے کرتے ہیں۔ وہ 5 اعمال کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ روایات اہل بیت علیہم السلام میں ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن غسل کرنا گناہوں کی مغفرت اور سال بھر میں مختلف بیماریوں سے عافیت کا سبب بتایا گیا ہے۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقبال الاعمال میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے فرمایا، جو شخص ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن جاری پانی سے غسل کرے اور اپنے سر پر 30 چلو پانی ڈالے، وہ اس پورے سال کے لیے دوا ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ جو شخص اپنے چہرے پر 1 ہتھیلی بھر گلاب کا پانی چھڑکے وہ اس دن ذلت اور فقر سے محفوظ رہے گا، اور جو اپنے سر پر گلاب کا پانی لگائے وہ اس سال برسام یعنی ایک مخصوص دماغی اور اعصابی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا، اور نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا پڑھنا، اور نماز کے بعد جتنا انسان کے لیے ممکن ہو اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ صدقہ دینا۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ یہ عمل اور یہ نماز پورے مہینے کی تمام آفات اور خطرات کو انسان سے دور کرنے والا سپر بن جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ایک اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فتح، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والا آئندہ سال تک اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور اللہ اس سے برائیوں کو دور کرتا ہے۔ اور پہلے دن کے اعمال میں سے یہ دعا بھی ہے جس کا پڑھنے والا گمراہی، فتنوں اور جسمانی آفات سے 1 سال تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ جو شخص اس دعا کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، نہ کہ ریا، دکھاوے یا کسی مذموم مقصد کے لیے، تو اس سال اس کا دین اور اس کا جسم تمام فتنوں، گمراہیوں، آفات اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اس سال کے اندر پیش آنے والی بلاؤں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک باسمک الذی دان له كل شیء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبعزتك التي قهرت كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء یا نور یا قدوس یا اول قبل كل شيء ویا باقیا بعد كل شيء یا اللہ یا رحمن صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي تغير النعم واغفر لي الذنوب التي تنزل النقام واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء
واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، وألبسني درعك الحسينة التي لا ترام، وعافني من شر ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، ورب السبع الثماني والقرآن العظيم، ورب إسرافيل وميكائيل وجبريل، ورب محمد صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وخاتم النبيين، أسألك بك وبما سميت به نفسك يا عظيم، أنت الذي تمن بالعظيم وتدفع كل محظور وتعطي كل جزيل وتضاعف الحسنات بالقليل وبالكثير وتفعل ما تشاء. يا قدير يا الله يا رحمن، صل على محمد وأهل بيته، والبسني في مستقبل سنتي هذه سترك، ونضر وجهي بنورك، وأحبني بمحبتك، وبلغني رضوانك، وشريف كرامتك، وجسيم عطيتك، وأعطني من خير ما عندك ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك، وألبسني مع ذلك عافيتك. يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا دافع ما تشاء من بلية، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، توفني على ملة إبراهيم وفطرته، وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسنته، وعلى خير الوفاة، فتوفني مواليا لأوليائك ومعاديا لأعدائك. اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك، واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين. وامنعني من كل عمل أو قول أو فعل يكون مني يخاف ضرر عاقبته، وأخاف مقتك إياي عليه، حذار أن تصرف وجهك الكريم عني، فأستوجب به نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم. اللهم اجعلني في مستقبل سنتي هذه في حفظك وفي جوارك وفي كنفك، وجلل لي ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، وعز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك.
اللهم اجعلني تابعا لصالح من مضى من أوليائك والحقني بهم واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليهم منك. وأعوذ بك اللهم أن تحيط بي خطيئتي وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي فيحول ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك متعرضا لسخطك ونقمتك. اللهم وفقني لكل عمل صالح ترضى به عني وقربني إليك زلفى. اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى الله عليه وآله حول عدوه وفرجت همه وكشفت غمه وصدقته وعدك وأنجزت له عهدك. اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة عندي إلى منتهى أجلي. أسألك سؤال من أساء وظلم واستكان واعترف وأسألك أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حسرتها حفظتك وأحصتها كرام ملائكتك علي وأن تعصمني إلهي من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي. يا الله يا رحمن يا رحيم صل على محمد وأهل بيت محمد وآتني كل ما سألتك ورغبت إليك فيه فإنك أمرتني بالدعاء وتكفلت لي بالإجابة يا أرحم الراحمين. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے واسطے جس کے سامنے ہر چیز جھک جاتی ہے، تیرے اس رحم کے واسطے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، تیرے اس جلال کے واسطے جس کے آستانے پر ہر عظمت سر رکھ دیتی ہے، تیرے اس غلبے کے واسطے جو ہر چیز پر چھا گیا ہے، تیرے اس نور کے واسطے جو ہر تاریکی کو چیر دیتا ہے، تیرے اس علم کے واسطے جو ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اے نور، اے پاک و قدوس، اے وہ جو ہر چیز سے پہلے ہے، اے وہ جو ہر چیز کے بعد بھی باقی ہے، اے اللہ، اے مہربان، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، اور میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دلوں میں کینہ اور دشمنی اتار دیتے ہیں، اور وہ گناہ معاف کر دے جو تجھ سے امید توڑ دیتے ہیں، اور وہ گناہ معاف کر دے جو دشمنوں کو غالب کر دیتے ہیں، اور وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو پلٹا دیتے ہیں، اور وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے قومیں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں، اور وہ گناہ بھی معاف کر دے جو آسمان کی بارش کو روک دیتے ہیں، اور وہ بھی معاف کر دے جو پردے ہٹا دیتے ہیں اور راز کھول دیتے ہیں، اور وہ بھی معاف کر دے جو ہلاکت کو قریب کر دیتے ہیں، اور وہ گناہ بھی معاف کر دے جو ندامت اور پچھتاوا پیدا کرتے ہیں، اور وہ بھی معاف کر دے جو حرمتوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ اور اے اللہ، اپنے مضبوط حصار کی ایک ایسی زرہ مجھے پہنا دے جو ٹوٹنے والی نہ ہو، اور مجھے ہر اس شر سے سلامت رکھ جس سے میں رات اور دن اور اس آنے والے سال میں ڈرتا ہوں۔ اے اللہ، اے 7 آسمانوں کے رب اور 7 زمینوں کے رب، اور ان سب کا رب جو ان میں ہے، اور ان سب کا رب جو ان کے درمیان ہے، اور عرش عظیم کے رب، اور سورہ حمد اور قرآن عظیم کے رب، اور اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل کے رب، اور محمد کے رب جو رسولوں کے سردار اور نبیوں کے خاتم ہیں،
میں تجھ سے تیری پاک ذات کے حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں اور اس حق کے ساتھ جس نام سے تو نے خود کو پکارا ہے۔ اے عظیم، تو وہ ہے جو بڑی نعمت سے نوازتا ہے، ہر خطرے اور سختی کو ہٹا دیتا ہے، ہر نمایاں نعمت عطا کرتا ہے، نیکیوں کو کم ہو یا زیادہ دو چند کر دیتا ہے اور جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اے قادر، اے اللہ، اے مہربان، محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیج اور اس سال کے آنے والے دنوں میں میرے عیبوں کو ڈھانپنے والا لباس مجھ پر ڈال دے، میرے چہرے کو اپنے نور سے شاداب کر دے، اپنی محبت سے مجھے اپنا محبوب بنا لے، مجھے اپنی رضا تک پہنچا دے، اپنے فضل کی بلندی اور اپنی عطا کی عظمت نصیب کر دے اور مجھے وہ بہترین چیز عطا فرما جو تیرے پاس ہے، وہ بہترین عطا جو تو اپنے بندوں میں سے کسی کو دیتا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے عافیت اور تندرستی کی چادر بھی پہنا دے۔ اے ہر فریاد کی پناہ، اے ہر راز کی گفتگو میں حاضر، اے ہر پوشیدہ بات کے جاننے والے، اے جس طرح چاہے بلا کو ٹالنے والے، اے عفو میں کریم، اے درگزر میں حسین، مجھے دین ابراہیم پر زندہ رکھ، ان کی فطرت پر قائم رکھ، دین محمد اور ان کے طریقے پر چلا، اور مجھے بہترین موت نصیب فرما، ایسی موت کہ میں تیرے اولیاء کا دوست ہوں اور تیرے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ اے اللہ، اس سال مجھے ہر اس بات، عمل اور راستے سے دور رکھ جو مجھے تجھ سے دور کرتا ہے، اور مجھے ہر اس بات، عمل اور راستے کی طرف کھینچ لے جو مجھے اس سال تجھ سے قریب کرتا ہے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اور مجھے روک دے ہر اس بات، عمل اور کام سے جو میرے ہاتھوں سے سرزد ہو جائے اور جس کے انجام سے مجھے خوف ہو اور جس پر تیرے غضب سے میں اپنے نفس پر ڈرتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو اپنا کرم والا چہرہ مجھ سے پھیر نہ لے اور پھر میں تیرے پاس اپنے حصے کی کمی کا سزاوار بن جاؤں۔ اے لطف کرنے والے، اے مہربان، اے اللہ، اس آنے والے سال میں مجھے اپنی حفاظت، اپنی پناہ اور اپنی سرپرستی میں رکھ، میرے اوپر صحت و عافیت کا پردہ ڈال دے اور اپنی بخشش سے مجھے نواز دے، کیونکہ تیری پناہ لینے والا عزت والا ہوتا ہے، تیری تعریف بہت بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنے گزشتہ نیک بندوں کی راہ پر چلا اور مجھے ان کے ساتھ ملا دے، اور مجھے اس سچے شخص کا مطیع بنا دے جس کی سچائی تیری طرف سے ثابت ہے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میری خطائیں، میرا ظلم، اپنے نفس پر زیادتی، اپنے خواہشات کی پیروی اور شہوتوں میں ڈوب جانا مجھ پر چھا جائے، اور یہ سب چیزیں تیرے رحم اور تیری رضا کے درمیان دیوار بن جائیں اور میں تیرے نزدیک بھلا دیا جاؤں اور تیرے غضب اور تیری ناراضگی کی زد میں آ جاؤں۔ اے اللہ، مجھے ہر اس نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو مجھ سے راضی ہو اور مجھے اپنے قرب کے مقام تک پہنچا دے۔ بار الہ، جس طرح تو نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے خوف سے کفایت کی، ان کا غم دور کیا، ان کی پریشانی ہٹائی، اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنا عہد مکمل کر دیا، اسی طرح اس سال کے خوف، آفتوں، بیماریوں، فتنے، شرور، غموں اور تنگی رزق سے مجھے بھی کفایت فرما اور اپنی رحمت سے مجھے کامل تندرستی تک پہنچا دے اور مجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش کو میرے عمر کے آخر تک مکمل فرما۔ میں تجھ سے اس شخص کی طرح مانگتا ہوں جو گناہ کر چکا، ظلم کر چکا، بے بس ہو چکا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکا، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے جنہیں تیرے نگہبان لکھنے والوں نے لکھ لیا اور تیرے بزرگ فرشتوں نے شمار کر لیا، اور اے اللہ، میرے باقی عمر کے آخری لمحے تک مجھے گناہوں سے بچائے رکھ۔ اے اللہ، اے سخی، اے مہربان، محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور میں نے جو کچھ مانگا، جس کے لیے تیرے در پر آیا ہوں، جس کی طلب میں تیرے حضور تڑپا، وہ سب مجھے عطا فرما۔ بے شک تو نے مجھے مانگنے کا حکم دیا ہے اور میرے لیے قبولیت کی ضمانت دی ہے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ان اعمال، نمازوں اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔